ایک سجدہ زمین پہ کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو بہ کے آخ دے ہائے اللہ معافی دے دے، آج تو بعد میں تیرا بندہ، تو اللہ پچھلے سارے معاف کر کے کہتا آ جا پھر میں تیرا رب۔ اور کتنی چھوٹ دی ہے، کتنی چھوٹ دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، نوجوان بیٹھے ہو، آج کل نافرمانی کا زمانہ ہے، میرے پاس 3 نوجوان ہے، کہا جی ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، تو ہم نے کہا جو کرنا ہے اتھے ہی کر لو، کہ نہ کدی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھیا، نہ عید پڑھی، نہ جمعہ پڑھیا، 2 روزے رکھے تو شراب پی کے افطاری کی تھی، تو ایسے ہی سمجھا بھائی بخشش تو ہے نہیں، اتھے ہی کر لو۔ تو ایک دن ہماری گاڑی میں ہمارا دوست بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اب میں یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ حدیث ہم نے سنی کہ آپ نے کہا اللہ کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ شور کوٹ کی زمین سے اٹھا اور تہ در تہ اٹھاتا اٹھاتا آسمان کی چھت کو لگا دے، رب ذوالجلال کی قسم سارے فرشتے انسان جنات گناہگار ہو کے گناہ کریں، قیامت تک کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کو لگا دے، ایک باری آکھے یا اللہ معاف، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ وہ آخرنے کے لیے اسی تو حیران ہو گئے، سن تو پتہ ہی نہ ہے بھئی رب اتنا مہربان ہے، اسی اسے دن توبہ کی تھی، یہ رمضان کا فوراً بعد کی بات، کہ پورے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، شراب چھوڑی، بدماشی چھوڑی، فحاشی چھوڑی اور توبہ کر لی ہے، ایک حدیث سن کر کہ اللہ اتنا مہربان کہ اتنے گناہ کروں کہ آسمان کی چھت کو لگاؤں، اور پھر صرف ایک بول پر وہ کہ جاؤ معاف کیا۔ ہماری جماعت کے چونیاں، وہاں تھا ایک ڈان رسہ گیر بھی، قاتل بھی، اور مافیا قبضہ مافیا چودھری حاکم، تو وہ علاقہ بریلوی بھائیوں کا تھا، وہ کہیں بڑے تبلیغاں کر دے چودھری حاکم نے مسلمان بناؤ تو پھر پتہ لگ گیا۔ میں کہے گا اللہ کرنا لایا ساڑھے واسطے ہے کوئی گل کرنا ہی ہے۔ ہم نے 2 ساتھی بھیجے، وہ اس کو تیار کر کے چونیاں لے آئے، مجھے امیر صاحب نے کہا بات کرو، میں انہوں ویکھا تو وہ تو کوئی 6.5 فٹ دا، میں اگو چڑی جیا، ایڈا دا منہ، اڈیوں دیاں مچھاں، اڈیوں دے وال، ایتھوں دیاں ٹباں، چادر بالکل پنجاب والی، زمیندار والا چولا بھی تے چادر بھی، میں تو این لگا بھی جی میں ہاتھ دے اگو چھوا بیٹھا، ان میں نے سمجھ نہ آوے میں گل کی کرا۔ خیر مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، میں نے کوئی 10 منٹ بات کی تو مجھے اس نے روک دیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایک گل دسو۔ میں کہا جی، کہ ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے ہیں، معافی ہو جیسے؟ ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے ہیں، معافی ہو جیسے؟ دیکھو میں اب رو رہا ہوں، جس درد سے اس نے بات کی تھی، اس بات کو بھی 20 سال سے اوپر ہو چکے، ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جیسے؟ میں کہا چوہی صاحب ایک بڑی گل، تسی ایک بول بولنا اللہ سارے معاف کر دیں۔ لو جی وہ ہم عشاء تک ہمارے ساتھ رہا، کھانا کھایا، گھر گیا، اگلے دن جتنی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا ان کے مالکوں کو بلا کے کہنے لگا اے اپنی زمینیں واپس لے دو۔ وہ ایڈے ڈرے نہیں چودھری صاحب تسی ہی رکھو، سانو ٹھیکہ دے دے، پتہ نہیں قدم مڑ سوئی پھر جاوے، اسے کہا نا بھائی اب پچھلے معاف کرو تے اے اپنی زمینہ لے جاؤ، جن کے پیسے دبائے ہوئے تھے ان سے وعدے کیے کہ تمہاں سب کے پیسے ادا کروں، اور اوپر کاتب تقدیر کیا فیصلہ کر چکا تھا، اس کو تو نہیں پتہ تھا
اور اس نے نمازیں شروع کی، ساری گندگیاں چھوڑی، اور جن کو ادا کر سکتا تھا وہ ادائیگیاں کرتا رہا۔ 6 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ موت سر تے کھلوتی ہے تو اللہ نے سانو توبہ دا ذریعہ بنا دیا۔